لیکن غریب نواز کی جوتی تھی، ہمت تھی آگ چھو دیتی اسے، جتنی جگہ پہ رکھی تھی خدا کی قسم اس جگہ کو گلزار بنا دیا گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد غریب نواز نے یوں ہاتھ ڈالا، جوتی نکال کے باہر رکھ دی۔ جیسی آپ نے باہر نکالی، لوگ کہنے لگے بابا تم تو کافی زمانے سے پوجتے ہو گئے اس آگ کو جو اس نے تمہیں نہیں جلایا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ کہا پھر کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آگ کو پیدا کیا ہے، نظام کائنات کو بنایا ہے۔ یہ کہہ کے جب جانے لگے لوگوں نے قدم پکڑے، کہنے لگے بابا صرف کرامت دکھا کے نہ جا، ہاتھ بڑھا کے دامن میں لے کے ہمیں بھی خدا کا بنا کے چلا جا۔ کہ جب میں نے نکل کے گیا میرے پیر سے کیچڑ اٹھلا اور اس عورت کے کپڑوں پہ جا کے پڑا، اس کے کروٹ میں اس کا محبوب بیٹھا تھا، اس کو گوارا نہ ہوا، اس نے اٹھ کے میرے تماچا مارا۔ کہ جب اس نے میرے تماچا مارا تو یہ بات میرے محبوب کو گوارا نہیں ہوئی ہے۔ کہ جب اس کے کیچڑ سے اس کا محبوب ناراض ہوا تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اور جب اس کے تماچے سے میرا محبوب ناراض ہوا ہے تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہانی میری نہیں ہے، کہانی یاروں کی ہے، تو نے اپنے یار کا بدلہ لیا، اس نے اپنے یار کا بدلہ لیا۔ غریب نواز کے غلاموں کو کوئی دھوکہ نہ دیا کرے، کوئی دھکا نہ دیا کرے، انہیں ستایا نہ کرو۔ کوئی یہ مت سمجھنا یہ لاوارث ہے، خدا کی قسم لاوارث سوچنے والا لاوارث ہوگا۔ یہ تو وہ ہے جن کا غریب نواز بھی وارث ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی وارث۔ ناستے بند ہو جاتے ہیں، پھر رسی کھچتی ہے، اور جب رسی کھچتی ہے تو پھر سمجھو تو سخی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الہما قہر ہے اے غوث، وہ تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا۔ اللہ اکبر، یہ ان کے بیٹے کی حقیقت ہے۔ اگر غوث کا جلال اتنا ہے تو مدینے والے کا جلال کتنا ہوگا۔ لیکن ہندوستان میں تنہا بادشاہ ہے جو زمین کے اندر جا کے بھارت کو چلا رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ انگریز نے کہا تھا، ہم نہیں کہہ رہے، ہم کہیں تو لوگ کہیں گے عقیدت میں کہہ رہا ہے۔ وہ تحقیق کر، انگریزوں کی عادت ہوتی ہے ریسرچ کی۔ پورا بھارت گھوم گھام کے جا کے کہنے لگا سب سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ہر جگہ زمین کے اوپر بیٹھتا ہے راجہ تب دیش چلتا ہے، لیکن بھارت میں تو زمین کے نیچے لیٹ کر کے دیش چلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز نے پھر آ کر کے مصطفیٰ کے کرم کے وہ دریا بہائے۔ اللہ اکبر۔ بیٹھے گزر رہے تھے کچھ لوگ، آگ کی پوجا کر رہے تھے۔ غریب نواز کی نگاہ کرم پڑ گئی، کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے کہ ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس سے کیا فائدہ؟ کہا ہم اس کی پوجا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ مرنے کے بعد یہ ہمیں نہ جلائے، مرنے کے بعد یہ ہمیں نہ جلائے۔ کہا کتنے دن ہو گئے؟ کوئی کہنے لگا 40 سال ہو گئے، کوئی بولا 60 سال ہو گئے۔ کہا ذرا اس میں ہاتھ رکھ کے دکھانا۔ جب ہاتھ رکھنے کی باری آئی تو کس میں ہمت تھی؟ کسی میں ہمت نہیں تھی۔ آپ نے اپنے پیر کی جوتی نکالی، وہ نکال کے بولے لو معین الدین کا بدن تو الگ بات ہے، اگر اس میں ہمت ہو تو میرے پیر کی جوتی جلا کے دکھا دے، میرے پیر کی جوتی جلا کے دکھا دے۔ آگ کے انگارے تیز تھے، دہکتی رہی، لیکن غریب نواز کی جوتی تھی، ہمت تھی آگ چھو دیتی اسے، جتنی جگہ پہ رکھی تھی خدا کی قسم اس جگہ کو گلزار بنا دیا گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد غریب نواز نے یوں ہاتھ ڈالا، جوتی نکال کے باہر رکھ دی۔ جیسی آپ نے باہر نکالی، لوگ کہنے لگے بابا تم تو کافی زمانے سے پوجتے ہو گئے اس آگ کو جو اس نے تمہیں نہیں جلایا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ کہا پھر کس کی عبادت کرتے ہو؟ کہا میں اس کی عبادت کرتا ہوں جس نے آگ کو پیدا کیا ہے، نظام کائنات کو بنایا ہے۔ یہ کہہ کے جب جانے لگے لوگوں نے قدم پکڑے، کہنے لگے بابا صرف کرامت دکھا کے نہ جا، ہاتھ بڑھا کے دامن میں لے کے ہمیں بھی خدا کا بنا کے چلا جا۔ یہ میرے مصطفیٰ کے شہزادے ہیں، ان کے در کی سخاوت کی بات کون کرے؟ کہاں سے لاؤ گے ان کی مثال؟ یہ تو مولا علی کے بیٹے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کے دل کا قرار ہے، یہ سیدوں کے آنگن کا مہکتا پھول ہے، یہ ان کی نسلوں کا معاملہ تو یہ کہ تیری نسل پاک میں ہے۔ بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ نیچے بیٹھنے والوں کو بھی مصطفیٰ کی نعت یاد ہے، اور یہی اپنی کوشش رہتی ہے جوانوں، جب کل گھر سے نکلو، اسکول جاؤ، کھیتوں میں جاؤ، تو پھر گانے گاتے مت جانا، مصطفیٰ کی نعت کے ترانے گنگناتے جانا ہے۔ ہاں، اٹھتے بیٹھتے نبی کی نعتیں پڑھا کرو، نہ جانے کہاں پر زندگی الوداع کہہ دے، کچھ نہیں پتا۔ گاؤں گاؤں جا کے آپ دیکھ لو، وہاں پر بوڑھوں کی تعداد کم، جوانوں کی زیادہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ بڑھاپے تک لوگ کم ہی پہنچ پاتے ہیں،
زیادہ تر جوانی میں ہی لوگ ختم ہو جاتے ہیں۔ مہربانی کرو جوانوں، آخرت کی تیاریاں کرو، اللہ والوں کے دامن سے وابستہ رہو اور ان کے دامن سے جڑے رہو، اور اپنے دل کی دنیا اللہ کے ولیوں کے قدموں میں ڈال دو، اور پھر جب ان کے ہو جاؤ گے نہ تو جھوم کے کہا کرو گے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ اللہ اکبر، غریب نواز کی بات کر لوں، اجازت ہے تھوڑی اور بات کر لی جائے؟ اجازت حضرت، پوری اجازت۔ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ، سارے بولیں یا معین۔ اللہ سلامت رکھے۔ بس توجہ کریں میرے غریب نواز، مہربانی کرو، آپ کے دربار میں نا آپ کے ایک مرید تھے، بڑے غریب تھے، بیٹھے ہوئے تھے، ایک تاجر آیا، اس نے آ کے نا آپ کے مرید کا گریبان پکڑا آپ کے سامنے، وہ کہنے لگا میرے پیسے کب دے گا؟ غریب نواز نے یوں نگاہ اٹھائی، آپ نے فرمایا یہ اس کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا آپ کو نہیں معلوم اس پہ پیسے میرے بہت دن کے ہیں۔ آپ نے اپنے مرید کی طرف دیکھا، اس کی آنکھ میں آنسو تھے، رو کے کہنے لگا غریب نواز، غربت ہے، تنگ دستی ہے، بچوں کا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، اس کا قرضہ کیسے دے پاتا، میں چاہتا ہوں مجھے کچھ مہلت دے دی جائے۔ آپ نے فرمایا چل میرے کہنے پہ اسے کچھ مہلت اور دے دے۔ اس نے کہا نہیں، آج تو پیسے لے کر کے ہی جاؤں گا۔ اتنا کہا تھا میرے غریب نواز کو جلال آیا، یوں جیب میں آپ نے ہاتھ ڈالا، ابھی آپ نے جیب کے چند سکے ڈالے تھے، اللہ نے اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے، جہاں چند سکے پڑے تھے وہاں سونوں کے سکے کے ڈھیر لگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد غریب نواز کہتے ہیں اٹھا لے جتنا تیرا پیسہ اس پہ بنتا ہے۔ اللہ اکبر، انہیں اپنے مریدوں کا کتنا درد ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو دربار میں بیٹھے ہوئے مرید کی رسوائی کا بارہ نہیں کر سکتا تو وہ اس مجھولے کے اندر راجہ کے مزرے مجھولے میں آ کر کے رہنے والے غریبوں کی رسوائی کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر، ہم بھی تو ان کے منگتے ہیں، ہم بھی تو ان کے چاہنے والے ہیں۔ غریب نواز کے غلاموں کو کوئی دھوکہ نہ دیا کرے، کوئی دھکا نہ دیا کرے، انہیں ستایا نہ کرو۔ کوئی یہ مت سمجھنا یہ لاوارث ہے، خدا کی قسم لاوارث سوچنے والا لاوارث ہوگا، یہ تو وہ ہے جن کا غریب نواز بھی وارث ہے، مدینے والا مصطفیٰ بھی وارث ہے۔ ہم اتنے بھی تو لاوارث نہیں کہ جو چاہے جیسا چاہے کر دے، ہم بھی کوئی وارث رکھتے ہیں۔ مجھے گردشوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا، نہیں دور ہے مدینہ۔ ہمیں کوئی لاوارث نہ سمجھے، آپ نے ڈھیر لگا دیا سونے کا، اٹھا لے جتنا تیرا پیسہ ہو۔ اس نے پیسہ اٹھانا شروع کیا، وہ سمجھ رہا تھا غریب نواز ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں، جتنا اس کا تھا اس نے زیادہ اٹھا لیا، زیادہ اٹھا لیا اور لے کر کے چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد اب یہ جو تھے سرکار غریب نواز کے مرید، مگر یہ شرمندہ رہنے لگے تھے، دوستوں کے سامنے گریبان پکڑا گیا تھا۔ اگر کوئی ان میں کا دربار بازار میں مل جاتا تو خود بخود آٹومیٹکلی گردن جھک جاتی ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے پھر وہ کہیں مل جائے تو شرم آئے گی نا بات یاد کر کے، یہ سوچ کے شرمندہ ہو جاتے تھے، روتے رہا کرتے تھے، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا گیا، یا اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا گیا۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے نا تو غصہ نہ کیا کرو، اگر کوئی آپ کو پریشان کرے نا تو پھر اپنے آپ کو کوسا نہ کرو۔ آؤ بتاؤں، ایک اللہ کے ولی مجذوب تھے، گزر کے جا رہے تھے، جب راستے سے گزرے نا تو ان کی چپلیں جو تھی لکڑی کی یا جس چیز کی بھی تھیں، گزر کے جا رہے تھے، بارش ہوئی تھی، اب جو پیروں سے کیچڑ لگتا تھا وہ اچھلتا بھی تھا، مجذوب تھے، دیوانے تھے، بے احتیاطی میں چلے جا رہے تھے۔ ایک خاتون بیٹھی تھی دروازے پر، اس کے جیسے آپ کا پیر پڑا نا پانی میں، چھینٹے اس کے کپڑوں پہ آ گئے، اس کا محبوب اس کی کروٹ میں بیٹھا تھا، جیسے اس کے کپڑوں پہ چھینٹے آئے اس نے کہا اس جانے والے نے میرے کپڑے خراب کر دیے۔ اس کا محبوب اٹھا، عاشق اٹھا اور جا کے اس نے اللہ والے کے منہ پہ تماچا مارا۔ جیسی تماچا مارا نا، اللہ والے نے کوئی جملہ نہیں کہا، زبان سے کچھ نہیں بولا، گردن جھکا کے آگے چلے گئے۔ جیسی آگے گئے ایک دکان کے سامنے سے گزرے، دکاندار کی نظر پڑ گئی، ارے حضرت آ رہے ہیں۔ اس نے بلایا، بیٹھایا، گرم دودھ کا پیالہ دیا، کہنے لگے حضرت پی لیجئے۔ آپ نے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیا اور لے کے یوں آسمان کی طرف دیکھا، دیکھ کے کہتے واہ رے مالک تیری قدرت ہے، کہیں تماچے کھلاتا ہے، کہیں بیٹھا کے دودھ پلا دیتا ہے، کہیں تماچے کھلاتا ہے، کہیں دودھ پلا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، ابھی دودھ کا پیالہ ہاتھ ہی میں تھا، اتنے میں لوگ دوڑتے ہوئے آئے، آ کے کہنے لگے کہ ٹھہریے ٹھہریے، آپ فرماتے ہیں کیا ہوا؟ کہا ابھی آپ کو جس نے تماچا مارا ہے تم نے اس کو بد دعا دی ہے؟ کہا میں نے کوئی بد دعا نہیں دی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ اوپر چھت پہ چڑھا، پیر پھسلا، زمین پہ گرا، اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، وہ مر چکا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ پکڑ کے لے گئے۔ کہا تم نے بد دعا کی تھی؟ اللہ والے کہتے ہم کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے ہیں۔ کہا پھر بتاؤ تو صحیح یہ مرا کیسے ہے؟ آپ کو چلا لایا، کہتے سنو سچ
پوچھنا چاہتے ہو تو اب سچائی سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. سچائی یہ ہے کہ جب میں نے نکل کے گیا میرے پیر سے کیچڑ اٹھلا اور اس عورت کے کپڑوں پہ جا کے پڑا, اس کے کروٹ میں اس کا محبوب بیٹھا تھا, اس کو گوارا نہ ہوا, اس نے اٹھ کے میرے تماچا مارا. کہ جب اس نے میرے تماچا مارا تو یہ بات میرے محبوب کو گوارا نہیں ہوئی ہے. کہ جب اس کے کیچڑ سے اس کا محبوب ناراض ہوا تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے, اور جب اس کے تماچے سے میرا محبوب ناراض ہوا ہے تو اس نے اپنا بدلہ لے لیا ہے. اس نے کہا تھا کہانی میری نہیں ہے, کہانی یاروں کی ہے, تو نے اپنے یار کا بدلہ لیا, اس نے اپنے یار کا بدلہ لیا. میں کہتا ہوں اگر کوئی تکلیف دے تو پھر اسے کوسا نہ کرو, اس کے قصے کہانیاں مصطفیٰ پہ چھوڑ دیا کرو. ہم بدلہ لیں گے اپنی طاقت سے لیں گے, اور جب رب بدلہ لے گا تو اپنی شان کے مطابق بدلہ لے گا. معاف کرنے کی عادت ڈالو. توجہ ہے, اس نے کیا کام کیا تھا؟ اکٹھے بھر لیے, جیب میں زیادہ لے لیے جتنا اس کے. یہ بات تو یاد ہے نا غریب نواز کی چوکھٹ, زیادہ لے لیے جتنے اسے لینے تھے, اس سے زیادہ لے لیے, چلا گیا. اب یہ رویا کرتے تھے, آنسو بہایا کرتے تھے. یہ تو نہیں ہے کہ یہ آنسو بہاتے ہیں اور خبر کسی کو نہ ہوتی ہو. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے. اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے. میرے نبی کی پھر حقیقت تو کیا ہے آقا کہ آج بھی گنبد خضرا سے آواز آتی ہے, خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر, سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. وہ نبی جو یہ کہہ کے گیا ہے کہ اگر امتی کے پیر میں کانٹا لگتا ہے تو امتی کو درد بعد میں ہوتا ہے, مدینے والے کو احساس پہلے ہو جاتا ہے. یار جس کو ہمارے کانٹا لگنے کا احساس ہم سے پہلے ہوتا ہے, پھر جب اس کا امتی روتا ہوگا تو یہ کیسے سمجھ لیا وہ گنبد خضرا میں غافل ہوگا؟ خدا کی قسم بس وہ مہلت دیتا ہے, مان جاؤ مان جاؤ. اور جب سارے راستے بند ہو جاتے ہیں پھر رسی کھچتی ہے, اور جب رسی کھچتی ہے تو پھر سمجھو تو سخی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں الہما قہر ہے اے غوث, تو تیکھا تیرا مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا. اللہ اکبر, یہ ان کے بیٹے کی حقیقت ہے. اگر غوث کا جلال اتنا ہے تو مدینے والے کا جلال کتنا ہوگا. وہ منگتا رویا تو کوئی یہ تو نہیں کہ نبی کو خبر نہیں ہوئی. اور پھر غریب نواز کی چوکھٹ کا منگتا تھا. کچھ دن گزرے, ایک دن جو پیسے قرض لینے آیا تھا نا, چادر سمیٹے ہوئے تڑپتا ہوا غریب نواز کی بارگاہ میں آیا, کہنے لگا حضور مجھے معافی چاہیے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے اپنی چادر اتار دی, اور جو دیکھا نا چادر اتار کے تو اس کا ہاتھ سوکھ چکا تھا, پورا ہاتھ سوکھ چکا تھا. کہا حضور آپ سے کیسے بتاؤں؟ آپ نے مجھ سے کہا جتنے چاہے پیسے لے لے. اور کہا حضور آپ نے اجازت دیتی تھی, میں نے تھوڑے زیادہ اٹھا لیے. تو غریب نواز کہتے ہیں سن, یہ پیسے اٹھانے کی وجہ سے نہیں سوکھا, ہماری چوکھٹ سے تو دریا بہائے جاتے ہیں. ہم ایک ایک دو دو سکوں کی گنتی کب لگاتے ہیں, وہ ہم تجھ سے چند ٹکوں کے بدلے میں تیرا بدن چھینیں گے. ہمارے دربار سے تو زمانے کو کھلایا جائے گا, تو تجھ سے چند سکوں کی وجہ سے یہ سزا. کہا حضور پھر کیا؟ کہا تو نے اللہ کے محبوب کے امت کے ایک ولی کا گریبان پکڑا تھا, اسی کے بدلے میں اللہ نے تیرا ہاتھ سکھا دیا ہے. کہا خیریت چاہتا ہے تو جہاں بھی وہ ملے اس سے جا کے معافی مانگ لے, اگر اس نے معاف کر دیا تو کچھ سدھار آ جائے گا. اللہ اکبر, اتنا سنا چادر لپیٹی, اور وہ میرے غریب نواز کا مرید اپنے بازار میں اپنے کام میں مصروف تھا. یہ گیا, اس نے جا کے چادر پھینکی اور قدم پکڑ کے اللہ والے کے رونے لگ جاتا ہے. جب رویا کہتا ہے حضرت معافی چاہتا ہوں, مجھ سے خطا ہو گئی ہے. جب اس نے اتنی بات کئی, بازار کے لوگ اکٹھا ہو گئے, وہ بھی جمع ہے جن کے سامنے گریبان پکڑا تھا, اور آج وہ بھی ہیں جنہیں اس کہانی کی خبر نہ تھی. جیسے اس نے پیر پکڑے ہیں, اور پیر پکڑنے کے بعد کہا تھا خطا ہو گئی معاف کر دے. آپ نے اس کو پکڑ کے اٹھایا اور فرمایا یاد رکھ اللہ کے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرنا چاہیے. جب میں نے تجھے معاف کیا ہے خدا بھی تجھے معاف فرما دے. اتنا سننا تھا, گردن اٹھا کے کیا دیکھتا ہے, یہاں بھی ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے. اور توڑا غریب نواز کی بارگاہ میں, کہتا حضور اب میرا ہاتھ ٹھیک ہو گیا ہے. آپ فرماتے جا واپس چلا جا. اس نے کہا حضرت اب صرف ہاتھ ٹھیک ہوا ہے تو ہاتھ لے کر تھوڑی جاؤں گا, اب تو اجازت دے دو, اس ہاتھ سے ساری زندگی تیری جوتیوں کو صاف کر کے گزار. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر. پھر میرے غریب نواز نے ایک نگاہ ڈالی, اس کو بھی ولایت کی معراج عطا فرما دی. یہ ہے غریب نواز. اب ایک بات اور کہہ دوں آپ سے صاحبو, ہم نے اس سے یہ سیکھا کہ اگر کسی پہ ہمارا قرض ہے, وہ غریب ہے, تو اس کو پریشانی میں زیادہ پریشان نہ کیا کرو.
تم نے اگر تم سے اگر کسی نے قرضہ لیا 10 دن کے لیے، تم نے دے دیا، 10 دن لوٹ کر کے آئے، تم نے اس سے کہا بھائی پیسے دے دے، وہ کہنے لگا 3 دن کی مہلت دے دو۔ آپ نے اگر 3 دن کی مہلت اسے دے دی اور آپ نے 10,000 اس کو دیے تھے قرض پہ، 3 دن کی آپ نے مہلت دے دی، تو فرمایا گیا اللہ تعالیٰ تمہیں ہر دن 10,000 صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارا مزاج دیکھیے، معذرت کے ساتھ یہ ہر گھر کی کہانی ہے، آپ کے گاؤں کی کہانی نہیں۔ الیکشن آ رہے ہیں، گھر گھر میں دیواریں کھڑی ہو لی ہیں،